معزز سامعین و حضرات، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ایام میں سے ایک دن یوم عرفہ بھی ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبے کا موضوع ہے یوم عرفہ کی فضیلت اور اس کا پیغام۔ آج کا دن یوم عرفہ کا دن ہے، یعنی وہ دن جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نعمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے، کیونکہ اس دن بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کا انجام دینا مسلمانوں کے لیے باعث اجر اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ جو حضرات حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے یوم عرفہ حج کے اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد شریف کی حدیث میں فرمایا الحج عرفہ۔ یہ مختصر حدیث اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ عرفہ میں وقوف کرنا عبادت حج کا بنیادی رکن ہے۔ جو حاجی 9 ذی الحجہ کو زوال کے وقت سے لے کر 10 ذی الحجہ کو فجر کے طلوع ہونے تک کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بھی عرفہ میں موجود نہ رہے، اس کا حج صحیح نہیں ہوتا۔ علامتی طور پر وقوف کے دوران پہنا جانے والا احرام کا لباس انسان کو کفن اور قیامت کے دن کے اجتماع کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ عرفات کا میدان جہاں لاکھوں انسان بغیر کسی سماجی رتبے اور حیثیت کے جمع ہوتے ہیں، یہ میدان برابری اور انکساری کی علامت ہے۔ یہ منظر ہمیں قیامت کے ہولناک دن کی یاد بھی کراتا ہے، جہاں دنیا کے تمام زیب و زینت ختم ہو جائے گی اور باقی صرف وہ دل ہوں گے جو اللہ کے سامنے جھکے ہوں گے، اور وہ زبانیں جو دعا اور التجا سے تر ہوں گی۔ عرفہ میں قیام کرنا، وقوف کرنا امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا مقام ہے جہاں دنیا بھر سے مختلف قوموں، مختلف زبانوں اور مختلف فقہی مذاہب سے تعلق رکھنے والے مسلمان بغیر کسی امتیاز کے جمع ہوتے ہیں۔ یہ میدان تعمیری گفتگو اور آپس میں گہری باہمی سمجھ اور عالم اسلام کے رہنماؤں اور عوام کے درمیان مضبوط تعاون کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، یوم عرفہ کا تعین سعودی عرب میں وقوف کے وقت کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، لہٰذا ملیشیا میں یوم عرفہ یا یوم وقوف آج کے دن واقع ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملیشیا میں 9 ذی الحجہ کی تاریخ ریاستی مذہبی رہنما و حکام کی جانب سے انجام دیے گئے رؤیت حلال اور حساب کے طریقہ کار کی بنیاد پر طے کی جاتی ہے، اور اسے پہلے بادشاہی مہر رکھنے والے دفتر کی جانب سے ہم آہنگ اور فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ فرق نئے چاند کے طلوع کے مقام میں فرق کی وجہ سے ہوتا ہے، کہیں یوم عرفہ ہوتا ہے اور کہیں یوم ذی الحجہ ہوتا ہے، جس کے باعث ملیشیا میں 9 ذی الحجہ کی تاریخ سعودی عرب یا دیگر ممالک کے ساتھ موافق نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آئیے ہم اس عظمت والے دن میں باقی رہ جانے والے وقت میں سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے پاس اب بھی وہ اعمال کرنے کا موقع ہے جو ہمیں کرنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہترین ذکر وہ ہے جو میں نے کہا اور جو مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی کہا،
یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، رواہ ترمذی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، ہمارے درمیان بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ذوالحجہ کے ابتدائی دنوں سے نیکیوں کو بڑھانے کا موقع نہیں ملتا۔ آج کا دن یعنی یوم عرفہ ابھی بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ایک وسیع موقع فراہم کرتا ہے، خاص طور پر ان مخصوص عبادات کے ذریعے جو اس باعظمت دن میں شریعت نے مقرر کی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان باقی ساعات اور لمحوں کو ضائع نہ کریں، کیونکہ ممکن ہے یہی وہ وقت ہو، یہی وہ لمحہ ہو، ہماری زندگی کے سب سے قیمتی لمحات ہوں بطور ایک بندے کے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو وقت باقی ہے اس کو دعا اور ذکر کی کثرت سے پر کریں۔ ان مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے جو حج ادا نہیں کر رہے، اپنے اپنے قیامگاہوں میں ہیں، ان کے لیے بھی سنت ہے کہ وہ تکبیر پڑھیں، خاص طور پر تکبیر مقید یعنی تکبیر تشریق، یعنی وہ تکبیر جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس سے مراد تکبیر تشریق وہ تکبیر ہے جو فرض نماز کی فجر کے بعد یعنی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ کو فرض نماز عصر کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ تکبیر تشریق کو تکبیر سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر قضا نماز، جنازہ نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ معزز سامعین و حضرات، ہمیں اس تکبیر کو کثرت سے کیوں پڑھنا چاہیے، یا ہم اس تکبیر کو بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اور کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ تکبیر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل حوالے کرنے کی علامت ہے۔ تکبیر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی قدرت اور اس کی توحید کا اعتراف شامل ہے، جس کی کوئی مثال نہیں۔ یوم عرفہ اور ایام تشریق میں تکبیر صرف زبان سے ادا کرنے کا عمل نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا شعار ہے جو عبادت کے جذبے کو زندہ کرتا ہے اور انسان کو بیدار کرتا ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی بندگی کے احساس کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ وہ لوگ تکبیر کو پورے اخلاص اور خشوع کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تکبیر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کا اظہار ہے، خاص طور پر ایمان، ہدایت اور ان بابرکت لمحات میں عبادت کی توفیق کی جیسی نعمتوں پر اس کا اظہار شکر کی علامت تکبیرات کا پڑھنا ہے۔ تکبیر کو کثرت سے پڑھنا نہ صرف شرعی حکم کی تکمیل ہے، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ثبوت بھی ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہر تکبیر، تحمید اور تحلیل یعنی اللہ اکبر، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ جو ہم ادا کرتے ہیں، وہ ہماری اللہ تعالیٰ کے سامنے اطاعت اور ایمان کی گواہ بنے گی، اور یہ تمام اذکار محض زبان سے نہ ہوں بلکہ ایسے دل سے ادا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے جھکا ہو اور اللہ تعالیٰ کے تقوی میں ڈوبا ہوا ہو۔ معزز سامعین و حضرات، ہم ایک بندے کے طور پر ہمیشہ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس نے آج روزہ رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا سیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، یعنی عرفہ کے دن کا روزہ بے شک میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ عمل گزشتہ سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ روایت مسلم۔ جن لوگوں نے کسی عذر کی بنیاد پر یا دیگر وجوہات کی بنیاد پر آج کا روزہ نہیں رکھا، وہ اپنے آپ کو کثرت سے اس دن میں ذکر اور تکبیر میں مصروف رکھیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں۔ آئندہ سال روزہ رکھنے کا پختہ ارادہ کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی ہر کوشش، خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، ضرور قابل قدر ہوتی ہے اور اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، کتنے خسارے میں ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی کے موقع کو ضائع کر رہا ہے، حالانکہ ہم میں سے ہر ایک کا ہر گزرتا لمحہ ایک ایسا موقع ہے جو دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ مختصر زندگی دراصل مکمل طور پر توبہ کرنے، نیک اعمال اور خالق کائنات سے تعلق مضبوط بنانے میں صرف ہونی چاہیے، قبل اس کے کہ وہ گھڑی آ جائے جس میں کوئی تاخیر ممکن نہیں۔ لہٰذا پوری کوشش کے ساتھ عمل کریں جو آج کے خطبے سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی سستی کو ختم کریں، پوری کوشش کے ساتھ عمل کریں، چاہے دل کبھی کبھار بوجھل محسوس کرے اور جسم تھکا ہوا ہو۔ دنیا میں ہم نیکیوں کے لیے مشقت برداشت کرتے ہیں، لیکن یقین رکھیں کہ یہ سب اس دائمی راحت کے مقابلہ نہیں کر سکتی جو آخرت میں ہماری منتظر ہے۔ اس عبادت کے موسم میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے اللہ کی تکبیرات کہیں، شکر ادا کریں اور بندگی کا اظہار کریں، تکبیرات بلند کریں، چاہے آپ گھر میں ہوں، کام کی جگہ پر ہوں، سواری میں ہوں یا آرام کے وقت۔ مختصر تکبیرات جو ہم پڑھ سکتے ہیں ان میں شامل ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔